بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جاوید احمد غامدی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی علمی تحقیق ہے اور بڑی علمی اس نے تفسیر لکھی۔ یہ میرے سامنے البیان جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر موجود ہے اور یہ میزان جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ امام حمید الدین فراہی جو جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد کے بھی استاد ہیں، یہ ان کی تفسیر بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی جو جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد ہیں، یہ ان کی تفسیر بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا کچھ چیزیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کتنی علمی شخصیت ہیں، کتنی علمی گفتگو کرتے ہیں۔ میں اس میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مختصر سی کہ تاکہ اس چھوٹے سے کلپ میں چند منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا نظریہ دیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اور امت کے ذہنوں میں کیا اشکالات ڈالنے چاہیے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے قرآن میں تحریفات کی ہیں۔ نمبر 1، تحریف کا مطلب کہ مانوی تحریف، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب اس کا ترجمہ کچھ پیش کر رہے ہیں، امت کو فریب دے رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں کچھ اور ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کچھ اور بتاتی ہے، جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے، اس کے ترجمے میں رد و بدل کر دیا ہے۔ یہ ہے مانوی تحریف قرآن میں۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے مانوی تحریف کیوں کی؟ نمبر 1 وجہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی احادیث کا انکار کرنا۔ نمبر 1، جس کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کا بھی انکار کیا، اور جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں، اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کا عمل موجود ہے۔ پھر نمبر 3، اجماع امت موجود ہے، اجماع امت کا بھی انکار کیا جاوید احمد غامدی صاحب نے، اور ان کے استاد امین احسن اصلاحی نے، اور ان کے استاد حمید الدین فراہی نے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر سورۃ بروج کے اندر، سورۃ بروج آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ ان کی لغت کے اوپر گرفت کتنی ہے اور لغت کتنی جانتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ماننا پڑے گی کہ یہ لغت سے ناواقفیت ہے۔ نمبر 2، لغت کا پتہ تھا، جان بوجھ کر قرآن میں رد و بدل کیا ہے اور اس کے اندر تحریف کی ہے، اور وہ کیوں کی ہے اس کی وجہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب نے یہاں پر آیت کا ترجمہ کیا ہے، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ اب اخدود کا ترجمہ جاوید احمد غامدی صاحب کیا کرتے ہیں کہ ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے۔ اخدود کا معنی جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے کہ گھاٹی، اور کسی مفسر نے بھی اس کا معنی گھاٹی نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا معنی گھاٹی بنتا ہے۔ یہ میرے سامنے القاموس الوحید، یہ عربی لغت کی کتاب ہے، اور وحید الزمان قاسمی کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اخدود کے معنی لکھا ہے، اور اخدود کے معنی کے اندر جتنے بھی مادے بنتے تھے کہ کسی چیز کی گرامر ہوا کرتی ہے، انگلش کی گرامر ہے، ٹینسز ہیں، اس طرح عربی کی بھی گرامر ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی مادے بنتے ہیں ان سب مادوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ کسی مادے میں بھی اخدود کا معنی گھاٹی نہیں بنتا۔ ان کے معنی الاخدود کا معنی لکھا ہے لمبا گڑھا یا پھر خندق، یہ خندق کھودی جائے یا پھر کسی گڑھے کو لمبائی میں کھودا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اخدود۔ یہ خدہ یا خدو سے باب نصر ینصر سے ہے۔ یہ لغت کی کتاب میرے سامنے ہے، جاوید احمد غامدی صاحب نے خود سے نئی لغت اختراع کی ہے کہ لغت کی کتاب تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اخدود کا معنی گھاٹی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیوں کیا، اور یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا کہ اس کا معنی ہے اخدود کا معنی گھاٹی۔ یا لغت سے ناواقفیت ہے، اتنی جہالت ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری لغت میں سارے کے سارے مادے اس کے اندر موجود ہیں، کسی ایک مادے کا معنی بھی گھاٹی نہیں بنتا۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب نے معنی گھاٹی کا کیوں کیا ہے، اب اس کے اوپر میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ اصل اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ اب اس کی تفسیر جو کی ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے، وہ یہ لکھا کہ اگر اپنی روش سے باز نہ آئے تو دوزخ کی اس گھاٹی میں پھینک دیے جائیں گے۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ان کو دوزخ کی گھاٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر صریح روایات موجود ہیں، مفسرین نے جو تفاسیر کی ہیں کسی نے بھی یہ تفسیر نہیں کی، بلکہ اس کے اوپر ہمارے پاس مسلم اور ترمذی شریف کے اندر تفسیر اس آیت کی ایک لمبی روایت موجود ہے، جس کے اندر عبداللہ تامر کا واقعہ
بیان کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے جب راہب پر ایمان لے تو پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، پھر انقلاب برپا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس وقت کے ظالم بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، اس نے وہاں پر جو ہے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ لگئی اور ان کے اندر ان کو ڈال کر جلا دیا۔ تو یہ واقعہ تھا اس آیت کا کہ اخدود النار ذات الوقود۔ اب یہ اس صورت کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے ان ساری روایات کا انکار کرنے کے لیے ترجمہ ہی بدل ڈالا قرآن کا۔ لغت کچھ کہہ رہی ہے، جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی نئی لغت یہاں پر اختراع کر لی ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی، جاوید احمد غامدی صاحب نے یہاں پر اجماع امت، جو پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ جس تفسیر کے اوپر جاوید احمد غامدی صاحب نے اس تفسیر کا بھی اجماع کا بھی انکار کر دیا۔ مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب نمبر 2 دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے قرآن میں جو تحریف کی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اپنے من پسند کا مفہوم کشید کرنا، کہ اس کے پیچھے ایک اپنی جو ہے نئی شریعت کو ایجاد کرنے کے جو ہے یہ شاخسانہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا، کہ انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے اپنی تفسیر کے اندر، اس البیان میں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو سزا دی ہے قتل کی، تو قتل کی سزا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ میزان کے اندر بھی صفحہ نمبر 283 کے اوپر بھی جاوید احمد غامدی صاحب اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھنے کے بعد جاوید احمد غامدی صاحب اپنا نظریہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن نے صریح لفظوں میں یہاں پر بتا دیا کہ قتل، کسی کو موت کی سزا اگر دینی ہو، حکومت نے دینی ہو، تو وہ 2 جرائم کے علاوہ کسی اور جرم کے اوپر قتل کی سزا، موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1 من قتل نفسا بغیر نفس، قتل کے بدلے میں، اور نمبر 2 فساد فی الارض کے بدلے میں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موت کی سزا قرآن نے صراحتاً کہہ دیا ہے کہ موت کی سزا اور ہے ہی نہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو یوں لکھا کہ یہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو یہاں پر بیان کر دیا کہ یہ آیت اس معاملے میں بھی بالکل صریح ہے کہ ریاست اور قانون کسی شخص کو موت کی سزا دینا چاہیں تو وہ بھی انہیں 2 صورتوں میں دی جا سکتی ہے جو آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ 2 جرائم میں صرف موت کی سزا دی جا سکتی ہے، اور قرآن نے صراحت کر دی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1 جاوید احمد غامدی صاحب نے آیت کو آدھا پیش کیا، 1/3 آیت کو پیش کیا ہے، آدھی آیت چھوڑ دی اور آدھی آیت کو پیش کر کے اپنا من پسند مضمون کشید کر دیا ہے۔ نمبر 2 اب جاوید احمد غامدی صاحب نے یہاں پر دھوکہ کیوں دیا؟ اب یہ آیت تو میں آپ کو بتاؤں، یہ آیت وہ ہے کہ جس کا تعلق قانون قصاص کے ساتھ ہے ہی نہیں، بلکہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اب یہ پوری آیت ہے، اس کا پیچھے مضمون من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل، اس کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کے اندر حدود اور قصاص اور تعزیرات کا بیان نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں حدود اور قصاص نہیں بتا رہی، بلکہ یہ یہود کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ آیت یہ ان کے متعلق ہے، اور اس آیت میں اللہ نے کوئی قانون نہیں بتایا۔ اور پھر اگلی بات کہ قانون جو یہود کا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں بیان نہیں کیا۔ وہ سورۃ مائدہ کی 45 نمبر آیت میں اللہ نے قانون قصاص یہود کا وہاں پر بیان کیا ہے۔ اس آیت میں تو اس قانون قصاص کا فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے آدھی آیت پیش کی اور پھر اپنی من پسند کا مضمون اس میں سے کشید کر کے انکار کر دیا کہ ان 2 جرائم کے علاوہ قرآن نے صراحت کر دی کہ موت کی سزا کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ کیوں کہا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 اس میں قصاص کا قانون بیان نہیں ہوا۔ قصاص کا قانون جو بیان ہوا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے اندر اللہ نے قصاص کے قانون کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ آیت تو حدود اور تعزیرات کے لیے ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جس طرح کہ ایک شخص ہے، اب وہ آیت پیش کرے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، کہے قرآن میں آیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے۔ بھئی ہم ان سے کہیں گے آدھی آیت پڑھ رہے ہو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آگے بھی تو پڑھو قرآن کیا کہہ رہے ہے کہ نماز کی حالت میں کب مت جاؤ، نماز کے قریب کب مت جاؤ، کس حالت میں مت جاؤ۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی وہی کام کیا کہ آدھی آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ اب اس گمراہی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس سے آگے
نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو لوگ اب جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر کو پڑھیں گے اور اس تفسیر کو پڑھیں گے کہ موت کی سزا صرف 2 جرائم کے علاوہ نہیں دی جا سکتی، تو ان کے ذہنوں میں آ جائے گا کہ قرآن کی صراحت موجود ہے، 2 جرائم کے علاوہ موت کی سزا نہیں ہے۔ تو اب جب وہ حدیث اٹھائے گا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل دیکھے گا اور تواتر کے درجے میں احادیث موجود ہوں گی، تو اس کا ذہن کہاں جائے گا کہ قرآن کی آیت کی سب سے پہلی مخالفت نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، الیاذ باللہ۔ کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی آیت کی سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ قرآن کے اندر صراحت ہے غامدی صاحب کے بقول کہ 2 جرائم کے علاوہ موت کی سزا نہیں ہے۔ حدیث میں اٹھا کر دیکھیں گے شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا ہے، موت کی سزا اللہ کے پیغمبر کی قولی حدیث بھی ہے اور فعلی احادیث بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ اور نمبر 2، مرتد کی سزا قتل ہے، موت ہے، اور اس سے امت کا اجماع بھی چلا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی ہیں، صحابہ کا عمل بھی ہے، اجماع امت بھی ہے۔ اب جو دیکھے گا یہ 2 اسلامی شریعت کی سزاؤں کو ایک ہی سانس میں جاوید احمد غامدی صاحب نے رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کر دی ہے۔ اب آپ دل سے فیصلہ کیجئے گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کس نہج پر لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، کہ حدیث قرآن کے اندر رد و بدل کرنا، مانوی تحریف کرنا، پھر اپنی من پسند کا مضمون، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے واردات کرنے کا وہ طریقہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث کا انکار کرنا۔ اب جو دیکھے گا کہ احادیث بالکل ٹھیک ہے، تواتر کے درجے تک احادیث موجود ہیں، امت کا اجماع بھی ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر کہہ رہی ہے، اور ادھر سے تدبر قرآن امین احسن اصلاحی جو ان کا استاد ہے اس کی تفسیر کہہ رہی ہے، ادھر سے حمید الدین فرحی کی تفسیر کہہ رہی ہے کہ قرآن کے اندر صراحت موجود ہے کہ جناب کسی کو ان 2 جرائم کے علاوہ موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو کتنا بڑا دھوکہ امت کو دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا۔ میں یہاں پر صریح حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری میں موجود اور مسلم میں بھی موجود ہے، امام ابو داؤد اس کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی رائے پر قرآن اترتا تھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں قربان جاؤں حضرت عمر کی بصیرت پر اور ان کی فراست پر کہ انہوں نے اس وقت یہ بات کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا ان اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، اور ان پہ کتاب نازل کی ہے، فَكَانَ فِيهِ مَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةُ الرَّجْمِ، حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر آیت رجم بھی نازل کی ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے گا۔ جاوید احمد غامدی صاحب، حمید الدین فراحی صاحب، امین احسن اصلاحی صاحب، یہ سارے کے سارے اس کے منکر ہیں کہ کوئی شادی شدہ کی سزا سنگسار نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے انکاری ہیں کہ یہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے خطبہ دے کر 1400 سال پہلے بات بتا دی تھی کہ اللہ نے قرآن میں آیت رجم نازل کی ہے، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، فرمایا ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے، ہم نے اس کو محفوظ بھی کر لیا ہے، اچھے طریقے سے ہم نے پڑھا کہ ہم نے محفوظ کر دیا۔ وَرَجَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور رجم بھی کیا ہے کہ یہ آیت اتری، پیغمبر نے رجم کیا، وَرَجَمْنَا، اور فرمایا کہ من بعدہ، ہم نے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے رجم کیا ہے۔ اب آگے سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر میں قربان جاؤں کیا جملے کہہ دیے 1400 سال پہلے کہ آنے والے ان فتنوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے کر بتا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کو راوی ہیں جو نقل کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي خَشِيتُ إِن طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ، حضرت عمر نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ گزر جائے گا، جب زمانہ گزرے گا، ان یقول قائل، کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی لبرل کہے گا۔ آج جاوید احمد غامدی صاحب نے کہہ دیا نا، امین احسن اصلاحی نے کہہ دیا نا، حمید الدین فرحی نے کہہ دیا نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا کہ ان یقول قائل، ایک کہنے والا کہے گا، ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، کہ میں نے آیت رجم کتاب اللہ میں تو نہیں پائی۔ یہ کہیں گے پھر ہم نے تو کتاب اللہ میں آیت رجم پائی ہی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو جو اللہ نے فریضہ جو نازل کیا تھا اس کو چھوڑ کے گمراہی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. فالرجم حق. پھر آگے فرمایا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبتها. فرمایا کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ میں نے قرآن میں زیادتی کیا تو میں قرآن میں اس کو لکھ دیتا. تو یہ ایسا عمل تھا. جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کا بھی انکار کر دیا. اب میں جلدی مختصر کہ چند منٹ میں یہ آپ کے سامنے ساری بات آ جائے. میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں کہ حیات عیسیٰ کا انکار کرنا، اس پہ میں مستقل ایک کلپ بناؤں گا. جو اشکالات ہیں میں سارے جواب دوں گا اور انشاءاللہ قرآن سے دوں گا. اور نمبر 3 آگے اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر صحابہ پر تبرہ بازی کا بازار گرم کیا ہے. اگلے کلپ میں اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ صحابہ کو ڈاکو اور ان کو غنڈہ تک کہا ہے. میں وہ عبارتیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگلی بات کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے آیت کو پیش کیا سورۃ فیل کو، اس میں جو ترجمہ کیا جاوید احمد غامدی صاحب نے، وہاں سے بھی اجماع امت سے ہٹے. یہاں پر جو انہوں نے معنی کیا اجماع امت سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف کیا. سورۃ فیل کے اندر جاوید احمد غامدی صاحب لکھتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اب یہاں پر جو اس کی تشریح کرتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کنکر پھینکے گئے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فرمایا کہ یہ قریش تھے اور مقابلے کے لیے آئے تھے. جب وہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا ہاتھی لے کر تو یہ مقابلہ نہیں کر سکے تو مینا کے پہاڑوں میں چھپ گئے. تو وہاں سے ترمیہم کہ تو ان کو پتھر مار رہا ہے. اب یہ ترجمہ کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ تو ان کو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو ان کو کنکر مار رہا ہے. اور یہ اجماع امت ہے اور 1400 سال کے اندر کسی مفسر نے بھی یہ تفسیر نہیں کی کہ تو ان کو پتھر مار رہا ہے. اور نہ ہی قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو ان کو پتھر مار رہا ہے. اور اس سے مراد ہے کہ قریش، اور قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو پتھر مارے تھے. میں اس پوری صورت میں پوچھتا ہوں جاوید احمد غامدی صاحب قریش کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ اللہ نے پوری صورت میں قریش کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس پوری صورت میں اللہ نے قریش کا نام تک بھی نہیں لیا. اور اس صورت کی تفسیر میں قرآن کیا جاوید احمد غامدی صاحب پہ نازل ہوئے یا مجھ پہ نازل ہوئے؟ تو اس کی شرح اور تشریح بھی ان سے لیں گے جن پہ قرآن نازل ہوئے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اور صحابہ نے جو قرآن سمجھا اور امت تک دیا، کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا جو جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا. اب کہتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ کہ میں نے ان کے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ کہ اللہ نے ان کے اوپر طیرن پرندے بھیجے، ابابیل بھیجے، ترمیہم جنہوں نے بحجارۃ ان پہ کنکر اور سنگریزیاں برسائی. تو یہ قرآن پرندوں کی بات کر رہا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو قریش کے بارے میں ہے. اور یہ کیوں کیا مخالفت جاوید احمد غامدی صاحب نے؟ وہ اس لیے کی ہے کہ امت کا اجماع ہے اور اس کے اوپر جو ہے روایتیں موجود ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں اس حدیث ان اللہ بس عن مکۃ الفیلہ کی شرح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول لکھتے ہیں فدعا اللہ الطیر الابابیل فاعطاها حجارۃ سوداء فلما حازتهم رمتهم. اللہ نے پرندوں کو بلایا جب وہ لشکر کے قریب ہے تو انہوں نے ان پر سنگریزی کی، کنکر برسائے. عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اور امت کا اجماع احادیث کیا کہہ رہی ہیں؟ جاوید احمد غامدی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ماننے کی بات نہیں ہے، قریش نے برسی. اور پھر ایک علمی نقطہ لکھنے کی کوشش کی جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے جو علمی نقطہ لکھا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں جو انہوں نے علمی نقطہ لکھا ہے. کہنے لگے کہ یہ رما یرمی جو ہے یہ کسی کا نشانہ باندھ کر مارنے کے لیے ہوتا ہے یا غلیل کی طرح بازو کو گھما کے کسی چیز کو مارا جائے تو اس کے لیے رمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب آپ جو ہیں بالکل لغت سے ناواقف ہیں. آپ کہیں جا کر لغت ہی پڑھ لیں، کسی سے آ کر، ہم سے ہی آ کر لغت پڑھ لیں، ہم آپ کو لغت بتا دیں گے کہ اس کا معنی رما یرمی کا معنی جو ہے، اب اس کے اندر قاموس کھلا ہے لغت میں تو آپ کو ملے گا کہ رما بیدہی، رما الشیء بیدہی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کسی چیز کو ڈالنا اور ہاتھ سے کسی چیز کو پھینکنا. اس کا معنی اس کے اندر بہت سارے وسیع معنی استعمال ہوتے ہیں. آج کل بھی عرب کے اندر یہ جو لڑاکے بم طیارے ہیں جب یہ اوپر سے گزرتے ہیں اور اوپر سے جب بم پھینکتے ہیں تو اس کو بھی عرب کی زبان کے اندر رما یرمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، بم پھینکنے کو. تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے پھینکنے کا. غامدی صاحب پھر اس کے اندر ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ علمی نقطہ یہ ہے کہ ترمیہم، یہ جو ارسل علیہم، علیہم کی جو ہم ضمیر ہے اس کا حال بن رہا ہے ترمیہم. میں بڑا حیران ہوا کہ ہم ضمیر سے مراد وہ ابرہ کا لشکر ہے. اب وہ لوگ اس حال میں کہ تو پھینک رہے پتھر، اس کا تو کوئی ترجمہ بھی نہیں بن رہا جو حال بنا رہے. حال اس چیز کا بیان کیا جاتا ہے یا یہ ہوتا قریش کا ذکر ہوتا اور ان کا حال یہ ہے کہ ترمیہم کہ تم پتھر مار رہے تھے اس حال میں. کہ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ارسل علیہم کی ہم ضمیر کا
ترمیم حال بن رہا ہے. کہاں سے کھینچ تان کر جو ترجمہ ہی غلط کر دیا جاوید احمد غامدی صاحب نے پوری امت کے اجماع سے ہٹنے کے لیے اور ایک معجزے کا انکار کرنے کے لیے. جاوید احمد غامدی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے امت کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ تو میں نے چند ایک آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی پیش کر دی کہ یہ لوگ گمراہ ہوں گے اور تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے. اپنے ایمان کو بچانا ہے تو علماء حق کی تفاسیر پڑھیں. علماء حق کی تفاسیر موجود ہے, علماء حق کو سنیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کا علم بہت ہے جی, علمی کام کیا, تو پھر شیطان کی پیروی کرو کہ وہ ملائکہ کا استاد تھا جی, بڑا علم تھا اس کے پاس. ایک جملے پر اللہ نے اس کو دھتکار دیا, نکال دیا. ابا واستکبر, اکڑا ہے. اللہ نے کہا دگل جا فخرج فانک رجیم. تو یاد رکھیے گا علم, ان کے پاس علمی حقیقت تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جو غامدی صاحب نے الخطوط کا ترجمہ کیا, پوری لغت میں کہیں خطوط کا معنی گھاٹی نہیں ہوتا, اپنی نئی لغت اختیار کی ہے. اور پھر اس کے بعد ترمیم بحجارۃ من سجیل کا جو ترجمہ پیش کیا جاوید احمد غامدی صاحب نے, وہ کسی مفسر نے بھی نہیں لکھا. اور یہاں پر نہ ہی رمی ان کا معنی اس میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کہ صرف اس میں استعمال ہوگا, باقی میں استعمال نہیں ہوگا. یہ بھی نہیں ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی جہالت ہی سمجھ لیں یا کچھ اور سمجھ لیں. تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے بھی مزید گفتگو کروں گا. اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.